السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 دسمبر 2021 ہے، تھرسڈے کا دن ہے۔ الحمدللہ آج ہم 28واں سپارہ اپنا شروع کر رہے ہیں۔ 28ویں سپارے کی پہلی سورت ہے سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ 58 نمبر کی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ المجادلہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس زمانے میں تھا مکے میں، وہ تھا زہار کا مسئلہ۔ زہار کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میری ماں جیسی ہے، یا تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یا تیرا چہرہ یا تیرا جسم میری ماں جیسا ہے، تو اس طرح کہہ دینے سے طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک جہالت کی رسم تھی ان کے ہاں کہ طلاق تو دیتے ہی ہیں، مگر اگر میاں جو ہے غصے میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں جیسی ہے تو پھر طلاق ہو جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اوس بن ثابت، ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ۔ یہ دونوں میاں بیوی میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو وہ خولہ بنت ثعلبہ جو تھی وہ دوڑی دوڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی اور حضور سے شکایت کی کہ یہ دیکھیے ثعلبہ نے کیا کیا، غوث بن ثابت نے کیا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی اس مسئلے میں، تو لہٰذا اگر تمہارے میاں نے ایسا کہہ دیا تو تمہاری تو طلاق واقع ہو گئی۔ وہ خاتون جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کچھ نہ کچھ کریے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کدھر جاؤں گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خاتون جو تھی نا وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کچھ بھیج دے، کوئی آیت نازل کر دے، اے اللہ میری مدد کر دے، اے پاک پروردگار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل کی ایک عورت کی فریاد پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو بہتان لگا تھا، ان کی پاکی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جب بہتان لگ رہے تھے اور ان کے بیٹے کو ولد الزنا کہا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی کی آیات نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اگر عورتیں سمجھیں اور سیکھیں اور اپنی عزت کو اور اپنی عصمت کو بچانے کے لیے ان آیات کے اوپر غور کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ جو صیغے آتے ہیں مرد اور عورت کے دونوں کے لیے، تو وہ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ جتنی بھی باتیں قرآن مجید میں، جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں آئے ہیں وہ مذکر کے صیغے کے آئے ہیں، یعنی جیسے کسی مرد سے بات کیا جائے، اور مرد کے صیغے میں عورت شامل ہوتی ہے۔ مگر جب عورت کی بات کی جاتی ہے تو عورت کے صیغے میں مرد شامل نہیں ہوتا، ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس عورت کی دعا کو سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, आमीन या रब्बल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की जो तुमसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बिलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। कितनी खूबसूरत बात है, हम पीछे भी पढ़ के आए। अल्लाह ताला फरमा रहे हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी होते हो मेरे सामने होते हो। तजरी बि आयुनिना, ए नूह तुम मेरे सामने जो है ये किश्ती को बनाओ, बेशक मेरी आंखों के सामने तुम ये काम कर रहे हो। इसी तरह अल्लाह ताला के रसूल फरमा रहे हैं अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, ऐसे नमाज पढ़ो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये सोच नहीं सक रहे हो तो ये तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर, तुम्हारी आंखें अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती मगर अल्लाह की आंखें तुम सब की आंखों का इहाता किए हुए हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आपसे झगड़ रही थी। झगड़ रही थी मुराद आपसे कह रही थी कि मदद कर दे मेरी, और मुझे पुकार रही थी। अल्लाह कह रहा है मुझे पुकार रही थी, और जब मुझे पुकार रही थी तो मैंने उस औरत की सुन ली और मैंने उसके जरिए आपके ऊपर वही भेजी और मैंने उसका मसला हल करा दिया। अब वो मसला तो हल हो रहा है, अब उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला शराइत बयान कर रहे हैं। जो लोग तुम में से अपनी औरतों से जिहार कर बैठते हैं वो उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो वो हैं जिन्होंने उन्हें जना है। बेशक उन्होंने नामाकूल और झूठ बात कही है। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला, बख्शने वाला है। यहाँ पर जो अपनी बीवी को कह रहे थे ना तुम मेरी माँ जैसी हो, यहाँ अल्लाह ताला ने एक बात वाजे कर दी कि मुंह बोला जो रिश्ता होता है ना उसकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे हम मुंह बोला भाई बना लेते हैं, मुंह बोली बेटी है, मुंह बोली मामू है, मुंह बोला चचा है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये आपके मुंह से कही हुई बात है। अगर आप इसको अपने मुंह से कही हुई बात जो है उसमें क्या मकसद क्या हुआ कि आपने तो कह दिया कि ये आपका बेटा है या आपकी बहन है, मगर जायदाद में अल्लाह तबारक व ताला ने शरीयत में ऐसा कोई हिस्सा इन मुंह बोले रिश्तों का नहीं रखा। हम लोग पढ़ के आए हैं सूरत जिसके अंदर हजरत जैद बिन हारसा को लोग जैद बिन मोहम्मद कहते थे। सूरह अहज़ाब में पढ़ के आए हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जैद को उसके बाप के नाम से पुकारो, ये बाप के नाम से ही पहचाना जाएगा, कोई किसी का बाप नहीं बन सकता। इसी तरीके से अडॉप्शन जब आप करते हैं तो जिसका बच्चा आप लेते हैं अगर आपको उसके बाप का नाम पता है तो उसके माँ बाप का नाम आप अपने उसमें कागजात में डलवाएंगे, और अगर आपको नहीं पता किसी का तो फिर ये आपके दीन में भाई हैं। बाकी अल्लाह तबारक व ताला ने मुंह बोले रिश्तों को कुछ नहीं रखा। पीछे हम पूरा कुरान अब पढ़ के हम मुकम्मल के ऊपर आ गए हैं। हमने सूरह निसा में भी लिस्ट पढ़ ली थी कि मुहर्रमात अबदिया कौन होते हैं। वो महरम रिश्ते जिनसे आप कभी भी जिंदगी में अपनी निकाह नहीं कर सकते, वो मुहर्रमात अबदिया कहलाते हैं, और वो आपके असली रिश्ते होते हैं। वो औरतें जिनसे आप कभी भी जिंदगी में शादी नहीं कर सकते वो मुहर्रमात आबदिया कहलाती हैं औरतें, और उनके अलावा पूरी दुनिया की औरतों से आप शादी कर सकते हैं। पूरे दुनिया के मर्दों में से किसी भी मर्द से आप शादी कर सकते हैं। दीन में हाँ सब एक दूसरे के बहन भाई हैं, मगर ये जो मुंह बोले रिश्ते के हिसाब से अगर आप कहें किसी को तो ये चीज जो है ये रस्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी हजरत जैनब से। तो ये शरीयत के कुछ मसाइल हैं जिनको हमें समझना है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने कह दिया माँ तुम्हारी सिर्फ वही है जिसने तुमको अपने पेट से जना है, और ये नामाकूल बात है। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से
زہار کر بیٹھتے ہیں پھر اپنی بات سے لوٹ جانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے. اس حکم کے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو. اب کسی نے اگر زہار کر دیا اس زمانے میں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اب سزا مقرر کر رہے ہیں. سزا یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو گے تو تمہاری یہ جو لوٹنا ہے تمہاری بیوی کی طرف یہ واپس ہو سکتا ہے اور تم کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اب غلام بھی کوئی سستا تو نہیں ہوتا. اب کوئی غریب آدمی ہے تو وہ کیسے غلام خریدے گا اور آزاد کرے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کے لیے دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں. تو جس کو غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے پہلے پورے کرے, اور جس کو یہ بھی قدرت حاصل نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ جاننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیے جب کوئی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانے ہیں سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی ہم سے غلطی ہو جائے اور ہم اس کی سزا کو بھگتیں اور ہم اس کی سزا کو لینے کو تیار ہو جائیں تو ہمارا ایمان یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. میری ایک شاگرد تھی, اس کے جو شوہر تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا وہ آتی تھی میرے پاس درس سننے. تھوڑے تھوڑے دن کے بعد اس کی شوہر کہتے تھے اگر تم آپا مریم کے پاس گئی تمہیں 3 طلاقیں. اب کیا ہوا کہ وہ مجھے فون کرتی تھی آپا میرے میاں نے ایسے کہہ دیا. تو میں کہتی تھی دیکھو صبر سے بیٹھو, آرام سے بیٹھو, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے میاں کو خیال آتا تھا یار میں یہ کیا بے وقوفی کی بات کی تھی. تو وہ ہم سے سوال پوچھتا تھا تو ہم اسے بتاتے تھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو وہ کیا کرتا تھا ایک دیگ بریانی کی بھجوا کر ہمیں دے دیتا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ مدرسے کے بچوں کو کھلوا دیجیے. تو ہم ان کی طرف سے 60 پلیٹیں ہماری امی رکھتی تھی اور سارے مدرسے کے بچوں کو اور جتنے بھی غریب آپس میں یہاں پہ قریب قریب ہوتے تھے ان سب کو 60 لوگوں کو کھلاتے تھے کھانا, اور پھر ان کی بیوی جو ہے ہمارے گھر پہ آ سکتی تھی. تو یہ جب آپ اللہ کی طرف سے کوئی سزا آپ کو کسی کام کی ملتی ہے اور آپ اس پہ یقین کر کے ایمان رکھ کر آپ اس سزا کو پورا کرتے ہیں تو آپ کا یقین اور زیادہ اللہ کی ذات پر بڑھ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزاؤں کو رکھا ہے. سورۃ المجادلہ کے جو مضامین ہیں ان کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیت نمبر 1 سے لے کے 6 میں زہار کے شرعی احکامات بیان کیے گئے. زہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینا. تو ہم نے پہلا سزا کا یہ پڑھا کہ اگر کسی نے ایسی کیا بات کر دی ہے تو وہ اس سے پہلے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. نمبر 2, اگر غلام نہیں ہے اس کے پاس تو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے گا. اس کے بعد پھر اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے. نمبر 3 کیا تھا, 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے. تو 60 محتاجوں کو اگر اس نے کھانا کھلا دیا اب وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ سزائیں بتا دی تو اب اگر کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو اس کو یہ سزا کو بھگتنا پڑے گا اور پھر جو ہے نا اس کی چیز صحیح ہوگی. جیسے ہم لوگوں کی بھی زبانوں سے نکلتا رہتا ہے یہ فلمیں دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے, ہائے میرا بیبی, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا گڈو ہے. تو یہ کیا ہے, یہ زہار ہی ہو رہا ہے ایک طرح سے. آپ اپنے بچے میاں کو بچہ کہہ رہی ہیں, آپ اپنی بیوی کو بیبی کہہ رہی ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ آپ بیٹی کہنا یا باپ کہنا یا اس طرح کے الفاظ کہنا یہ زہار کا مسئلہ ہوتا ہے. مگر اب ان کی کوئی وقت نہیں ہے اس بات کی, اور نیت چونکہ نہیں ہوتی ہے, سنی سنائی میں ہم لاڈ میں پیار میں اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہاں پر یہ بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے. آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے, اور ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس روز جب اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا یعنی زندہ کرے گا
تو ان کو بتا دے گا جو کام وہ کرتے تھے، اللہ کو وہ سارے کام یاد ہیں اور یہ لوگ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہاں دیکھیے یہ بھی کتنی خوبصورت آیت ہے، 6 آیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا تو میں تمہیں بتا دوں گا تم نے کیا کیا کام کیا ہے۔ اللہ کو ساری باتیں یاد ہیں اور تم بھول گئے ہو۔ کتنی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہم نے کیا 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 نہیں کیا، کیونکہ ہم میں نسیان کا مادہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں نہیں بھولا، مجھے پتہ ہے سب کہ تمہارے اندر کیا کیا چیزیں غلط ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو صورتیں شروع ہوئی ہیں سورۃ الحدید سے، سورۃ الحدید مدنی تھی، اس کے بعد یہ سورۃ المجادلہ بھی مدنی ہے۔ یہ 1.25 سپارے تک مدنی صورتوں کا سلسلہ ہے، اور یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ ان مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جو اب جھونک در جھونک ایمان لا رہے ہیں، اور جن کی اب تربیت کی جا رہی ہے، اور جن کو یہ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اب تم ایمان لے آئے ہو، اب اس قسم کی فضول کی باتیں نہ کرو، کیونکہ اب اگر تم کرو گے تو تم تو بھول جاؤ گے کر کے غلط بات، اللہ تعالیٰ نہیں بھولے گا۔ اور جو پہلے ہو چکا جس کی معافی مانگ لی، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دفتر سے ڈیلیٹ کر دے گا، اور اگر تم اپنی گناہوں سے بچتے رہو گے تو وہ ساری جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کے 10 تک منافقین کی خفیہ سرگوشیوں پر گرفت۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آپ منافق کو سمجھ لیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق جو ہے وہ مکے میں نہیں تھے، منافقین جو ہے وہ مدینے میں آ کے بنے۔ منافق کہتے ہیں نفقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 2 منہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 منہیں شخص۔ 2 منہیں شخص کیا ہے کہ سامنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور پیچھے آپ کی برائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابی بن سلول۔ ابی بن سلول جو ہے وہ خزرج کا ایک بڑا سردار تھا، اور اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے جن کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے سالوں سے چل رہے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے لیے ایک بادشاہ مقرر کرتے ہیں اور ہم اس کو تاج پوشی کریں گے، اس کی بات ہم مانا کریں گے، اس کے احکامات پہ ہم چلا کریں گے اور سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ یہاں پر اس رئیس المنافق اسے کہتے ہیں ابی بن سلول، اس کے لیے تاج بھی بن گیا اور اس کی ساری چیزیں جو ہے انوگریشن ہونے والی تھی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے بھیج دیا، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا تاج تھا۔ تو یہ بے تاج بادشاہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تشریف لے آئے تو یہ جو اوس اور خزرج کی یہ جو ابی بن سلول تھا، اب اس کو بادشاہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب تو لوگوں کے سب معاملات خود بخود صحیح ہونے والے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے ان کے بیچ میں۔ تو اس وجہ سے اس آدمی کے دل میں رسول اللہ کے لیے ایک عجیب سی نفرت پیدا ہو گئی کہ اچھا خاصا میں بادشاہ بن رہا تھا اور یہ بلا وجہ آ گئے اور میری بادشاہت رہ گئی، تو یہ منافق ہو گیا۔ یعنی حضور کے سامنے تو یہ تعریفیں کرتا تھا اور پیچھے جو ہے نا یہ سرگوشیاں کرتا تھا، اور جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ بھی اسی کی طریقے کی سرگوشیاں کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 7 to 10 میں بتا رہا ہے۔ اور یہی سرگوشیاں اب مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم جب کسی کا درس سنتے ہیں، تدریس سنتے ہیں، کسی کی اچھی بات سنتے ہیں تو ہم اس کی منہ پہ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہے نا ہم اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کی برائی کرنی بھی ہے نا تو آپ وہ برائی اس انسان کی جس کی آپ کر رہے ہیں اس کو بھی اس کی برائی بتا دیں کہ دیکھو تمہاری یہ والی بات مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر آپ میں یہ گٹس ہیں کہ آپ اس کے منہ پہ اس کو بتا سکیں تو پھر اگر آپ پیچھے بتا رہے ہیں کسی کو تو کچھ بات بنے گی کہ آپ اس کو بھی بتا چکے ہیں، مگر آپ پیچھے اس کی بات دوسروں کو بتا رہے ہیں اور اسے نہیں بتا رہے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت کیا ہے؟ مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ یعنی اگر وہ سامنے بیٹھا ہوتا
تو اسے کتنا برا لگتا کہ آپ اس کی بات کسی کو بتا رہے ہیں. اور اگر وہ سامنے بیٹھا ہوتا تو وہ اپنی بات کو ڈیفینڈ کرتا اور کہتا میں نے ایسے نہیں کہا تھا, ایسے کہا تھا. تو کیا ہوا, یہ جو ہے نا یہ منافقین کی نشانی ہے کہ خفیہ باتیں اور خفیہ طریقے سے جو ہے مجلسیں کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ تعلیم دے رہا ہے, الم یعن للذین آمنوا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. کیا آپ نے اس پر غور نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو, اور 5 آدمیوں میں جس میں چھٹا اللہ نہ ہو, اور نہ اس عدد سے کم میں ہوتی ہے اور نہ اس سے زیادہ میں, مگر یہ سب اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ خواہ کہیں بھی ہوں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں سرگوشی کے بارے میں, کہ اگر آپ چھپ چھپ کے کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جیسے حضور کے بارے میں پلان بنایا قریش والوں نے کہ ہم سارے قبیلے والے ایک ایک آدمی اس میں سے لیں گے اور ہم سب حملہ بول دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ہم انہیں قتل کر دیں گے. یہ سرگوشی کر رہے تھے, وہ کوئی نہیں سن رہا تھا, مگر اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا تھا اور میں نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے. حضور کے پاس بہت ساری جو تھی نا لوگوں کی غنیمتیں رکھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا اور ساری غنیمتیں ان کو دی کہ ان لوگوں کو ان کے جو مال ہیں وہ لوٹا دینا, اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے چلے گئے. تو یہاں تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی تم باتیں کرتے ہو آپس میں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوتا ہوں. پھر وہ ان سب کو بتا دے گا قیامت کے روز جو کچھ انہوں نے کیا, کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا, پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے, اور یہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب ان کے پاس آتے ہیں تو تم کو سلام کرتے ہیں ایسے الفاظ سے جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا. یہ لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ کہتے تھے السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ہے ہلاکت اور بربادی ہو تم پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے السلام علیکم. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا بچوں کا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بولے بولے بچوں السلام علیکم, یہ کرنا منع ہے. السلام علیکم. اگر ہم بچے کو بچپن سے ہی مخارج کے ساتھ بولنا سکھائیں گے, اگر ہم صحیح طور پر السلام علیکم کریں گے, تو یہ طریقہ کار ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سلامتی ہو آپ پر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو آ کے السلام علیکم کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ہلاکت اور بربادی ہو. تو ان کو اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ رسول ہیں تو کچھ ہم کہتے ہیں تو اللہ ہم کو اس کی سزا کیوں نہیں دیتا. ان کو دوزخ کافی ہے, یہ اسی میں داخل ہوں گے تو وہ بری جگہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ لوگ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرگوشیاں کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کر رہے ہیں, حضور کو سلام کر رہے ہیں تو السلام علیکم کہہ رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو پکڑتا کیوں نہیں ہے, ہم پہ کوئی عذاب کیوں نہیں نازل کرتا, ہماری زبان کیوں نہیں ٹیڑھی ہو جاتی. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے جہنم ہی کافی ہوگا. یہاں پر تھوڑے سے مزے کر لیں, تھوڑا سا انجوائے کر لیں, تھوڑی سی زندگی گزار لیں, اور پھر میں ان کو عبرت کا نشان بنا دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا, آیت نمبر 9, یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. مومنو جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرنا, بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشیاں کرنا, اور اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے تم سب کو جمع ہونا ہے.
اب یہاں پر سرگوشی سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ میٹنگز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں جب تم میٹنگ کرو تو اللہ اللہ کے رسول کی بات کو پھیلانے کی میٹنگ کرو. اپنے جو پروگرامز بنا رہے ہو دین کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے لیے تو اس میں اگر باتیں کر رہے ہو, سرگوشیاں کر رہے ہو, آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو تو بری بات نہ کرنا, غیبت نہ کرنا, کسی کی چغلی نہ کرنا, بلکہ اچھی باتوں کی سرگوشی کرنا اگر کرنا تو. یعنی ایسی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہوتی ہیں تاکہ جو مومنین کو رنج میں ڈال دے اور وہ اللہ کے حکم سے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اب دیکھیے یہاں پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو دیکھ لے, بات کر رہا ہے آپس میں, اور آپ کو آپ کی طرف دیکھے اور مسکرا دے تو آپ کو یہ ہوگا شاید یہ میری بارے میں بات کر رہا ہے, شاید یہ میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ایسی سرگوشیاں کرتا ہے مومنین کو رنج دلانے کے لیے کہ مومنین کو یہ ہو کہ شاید یہ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے نا کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کسی کے طرف ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, آپ اس کی بات بھی نہیں کر رہے, اس کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے کان میں کسی کے بات کہی تو اس بندے کو شک ہو سکتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کر رہا ہے. تو یہ دل دکھانے والی چیز ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک مجلسی تہذیب کے آداب بتائے جا رہے ہیں. ایک تو بتا دیا آپ کو کہ آپ نے جو ہے نا کانا پھوسی نہیں کرنی, دوسری آپ کو مجلس میں تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی جگہ میں بیٹھتے ہیں, کسی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں. مومنو جب تم رسول سے سرگوشیاں کرو, اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ بات ہے. پھر اگر خیرات نہ کر سکو تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 12 جو ہے نا اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر صرف میں نے ہی عمل کیا اور اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی. یہ آیت کیوں آئی کہ لوگ جو ہے نا جو قریش قبیلے والے تھے ان کو اپنے نوکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا جو ہے نا ان کو اپنی شان کے خلاف لگتا تھا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو ذرا امپورٹنٹ دکھانے کے لیے حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ ذرا مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سننے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور انہیں کوئی امپورٹنٹ بات نہیں کرنی ہوتی تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو وہ اکیلے میں جا کے کریں, مگر وہ اپنی امپورٹنس دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ اس قسم کا حرکت کرتے تھے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پتا تھی کہ صحابہ کرام کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں اور ہم بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اب کسی کو بھی حضور سے پرسنل بات کرنی ہے تو اس کو جو ہے نا کچھ صدقہ دینا پڑے گا پہلے, اور وہ پہلے وہ صدقہ دے گا اس کے بعد رسول اللہ سے بات کر سکتا ہے. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو جتنے بھی منافقین لوگ تھے اور قریش والے جو یعنی گناہگار لوگ تھے جو صرف شو مارنے کے لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے, وہ سب لوگ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کٹ گئے کیونکہ وہ تو دینا ہی نہیں چاہتے تھے صدقہ خیرات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں سے آیا اور مجھے یہ آیت کے بارے میں معلوم ہوا, میرے پاس کچھ پیسے تھے, میں نے وہ صدقہ کیے اور میں نے اپنی کوئی امپورٹنٹ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرنی تھی, میں نے صدقہ دیا اور میں بات کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تمام مسلمان لوگ جو غریب الحال تھے وہ سب اس آیت کو دیکھ کر بڑے غمزدہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی اس آیت کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس آیت کو منسوخ کر دیا یعنی اب اس کا حکم موجود نہیں ہے. یہاں فرما دیا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات کر دیا کرو, پھر جب تم نے اس کو نہیں کیا تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا, تو تم نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. یعنی وہ آیت منسوخ ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر سے یہ بات اتار دی. اب یہ مسلمانوں کو تو یہ بات پتہ ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی، مگر اس کے بعد کوئی بھی کافر جو ہے حضور کے پاس آ کر اس طرح سے سرگوشی کرنے سے رک گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا جس کی تحت اس نے یہ کام کیا تھا. آیت نمبر 14 سے لے کے 22 میں مسلمانوں کے مخلص ہونے کا معیار کیا ہے. یعنی اگر ہم مخلص انسان بننا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معیار کو بیان کر رہے ہیں. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک یہ برے برے کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کے سامنے ان کا مال ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ان کی اولاد، اور یہ لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہاں پر جو ہے نا یہ منافقین کا ذکر ہے. اس موضوع پر بہترین سورت جو ہے نا وہ سورت المنافقون ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں ہمیں کہ معیار کیا ہے ہمارا دوستی کا، اور مسلمان مخلص لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کس طریقے کا معیار رکھنا چاہیے. ان کو دوستی نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دوستی کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے، جیسے یہود و نصارہ کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ اپنے شرک میں مبتلا ہیں، وہ اپنی غلطیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ پھر بھی ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، ان سے قرضے لے رہے ہیں، ان سے جو ہے اپنی ضرورتیں اور اپنی پرسنل باتیں شیئر کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور ان کی اولاد، ان کا مال، ان کے کچھ کام نہیں آئے گا آخرت کے دن. یہ ساری چیزوں میں عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے خود بخود. تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے. شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے تو اللہ کی یاد کو ان سے بھلا دیا ہے. یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، خبردار شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب کہتے جماعت کو، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ دوستی اور پینگے بڑھاتے ہیں، اور شیطان ان کو یہ راستہ دکھاتا ہے کہ بھائی پیسہ آئے گا، تمہاری ترقی کرے گا ملک. سعودی عرب جیسی جگہ میں مسلمان آدمی کو بلا کر ایک کانسرٹ کروایا گیا، اس کے ساتھ ساری کے سارے لوگوں نے، اتنے لوگوں نے ننگا ناچ مکے میں دیکھا. اب اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اور وہاں سے اوقاس کے بازار والے لوگوں نے آواز لگانا شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے لوگ میلے کے اندر چلے گئے کہ ہم پہلے سامان خرید لیں ورنہ ہم سامان خرید نہیں سکیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے وہ چلے گئے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں سورت آئے گی ابھی آگے ہمارے، کہ جس میں کہا جائے گا کہ تم دنیا کے چکروں میں، دنیا کے بازاروں میں لگ گئے اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بازاروں میں اور یہ چیزوں کو استعمال کرنا نہیں منع کر دیا. ظاہر ہے بازار جائیں گی، شاپنگ کریں گی، چیز لائیں گی، خریدیں گی، بیچیں گی، تو یہ تو بزنس ہے آپ کا. مگر جب نماز کا وقت آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اگر وہ اپنی بیویوں سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، جیسے ہی اذان کا آواز سنتے تھے ایسے اٹھتے تھے ہمارے پاس سے جیسے ہمارے کو جانتے ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے حکم کے آگے آپ کو جانا ہی جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں. خدا کی قسم میں ایسا نہیں تھا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں تھا. یعنی جو لوگ زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں نا، ہر بات میں قسم، ہر بات میں قسم، ہر بات میں قسم، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورہ مائدہ میں قسم کا کفارہ بھی بتایا ہے
اور پھر کچھ کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو جیسے آپ سعودی عرب جائیں گے وہ واللہ واللہ کرتے رہتے، تو وہ تو ان کی تکیہ کلام ہی بن جاتا ہے، مگر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، ایسے ہیں کہ شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، اور یہ شاید شیطان ہی ہے، یہ انسان نظر آ رہے ہیں مگر یہ شیطان ہی کی جماعت ہے، اور خبردار رہو شیطان کی جماعت جو ہے وہ بہت نقصان اٹھانے والی ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاولين، آیت نمبر 20۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ یہ کرائٹیریا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، مسلمان کے مخلص ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر یقین رکھیں گے وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کبھی نہیں کریں گے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا خاندان کے کوئی لوگ ہوں۔ یعنی آپ نے دوستی، ایک دیکھیے ماں باپ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے تمہارے ماں باپ کافر ہیں اور تم مسلمان ہو تو تمہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ان کی بات نہیں ماننی۔ جو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر کر کے اندر واپس آ جاؤ، میں دودھ نہیں پیوں بخشوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی، اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا، مگر دنیاوی اعتبار سے ان کی خدمت میں آپ نے کمی نہیں کرنی۔ اگر دنیاوی اعتبار سے وہ آپ سے کہتے ہیں بیٹا دودھ لے آنا ذرا، تو آپ یہ نہیں کہیں گی کہ نہیں میں تو دوستی نہیں کر رہا آپ سے، میں تو دودھ لا کے نہیں دوں گا آپ کو کیونکہ آپ کافر ہیں۔ نہیں، آپ کو دنیاوی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ مجھ پہ ایسا، میرے ماں باپ پہ احسان کر جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں کیا تھا۔ مگر جب دین کی مخالفت کی بات آئے گی تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا خاندان کے لوگ ہوں، اللہ کی نافرمانی کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دیا ہے، یعنی آپ نے اللہ کے حکم کے آگے کسی کی بات نہیں سننی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ان کے دلوں میں ایمان تحریر کر دیا اور اپنے فضل سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی گروہ ہے اللہ کا، خبردار اللہ ہی کا گروہ اپنی مراد پائے گا۔ یہاں پر دیکھیے حزب الشیطان اور حزب اللہ کی جماعت بیان کی گئی ہے۔ حزب الشیطان کی جماعت جو ہے وہ خسارے میں ہوگی، حزب اللہ کی جماعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی میں ہوگی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی جماعت میں شامل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔